لاؤ، اس گلاس کو ان کے سامنے پیش کیا جاتا ہے، اس گلاس میں بھر دیتے ہیں پانی کو اور فرماتے ہیں اس پانی کو لے کر جاؤ مارکیٹوں میں، بازاروں میں، اور فلاں جگہ ایک بزرگ ہوتے ہیں ان کے پاس پہنچاؤ، اور یاد رکھنا اس میں سے ایک بوند بھی پانی گرنی نہیں چاہیے، بالکل گلاس بھرا پڑا ہے، لپا لپ ہے، لیکن کیا کہا گیا؟ ایک بوند بھی نہیں گرنی چاہیے۔ کیوں؟ تمہارے پیچھے ایک شخص کو میں روانہ کرتا ہوں، یہ تمہارے پیچھے پیچھے چلے گا، اس کے ہاتھ میں جوتے ہوں گے، اگر تم نے ایک بوند بھی پانی گرایا تو بھرے بازار میں، بھرے محفل میں تمہیں جوتے لگائے گا، تمہارے سر پہ جوتے مارے گا۔ وہ بندہ لیتا ہے اور کہتا ہے یہ تو آسان کام ہے، دھیرے 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 چلتا ہے، فلاں جگہ پہنچا دیتا ہے جہاں وہ بزرگ کہتے ہیں، پہنچانے کے بعد آتا ہے اور خوشی خوشی کہتا ہے کہ آپ نے جس کام کو دیا اس کام کو میں نے انجام دے دیا ہے، اس کو منزل مقصود تک ہم نے پہنچا دیا ہے۔ فرمایا کہ تم جب جا رہے تھے اس راستے میں تو تمہاری نگاہ کہاں کہاں گئی، تم نے کس کو دیکھا، تم نے گناہ کیے راستے میں یا نہیں؟ فرمایا کہ اس طرف تو میرا خیال ہی نہیں گیا۔ فرمایا کیوں؟ اس لیے کہ مجھے ڈر سوار تھا کہ اگر میرے گلاس میں سے ایک بوند پانی گرے گا تو بھری محفل میں یہ شخص مجھے رسوا کر دے گا، مجھے ذلیل کر دے گا، لوگوں کے سامنے جوتے مارے گا، جس کی ڈر کی وجہ سے میں دھیرے دھیرے جاتا رہا۔ فرمایا جب اللہ والا ہوتا ہے، اللہ کا ڈر و خوف ہوتا ہے تو تجارت کر کے بھی اللہ سے ایسے ہی ڈرتا ہے کہ اس کی آنکھیں نیچی ہوتی ہیں اور وہ گناہ نہیں کرتا۔ اس لیے اللہ سے خوف مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں خوف دے۔ نوجوان بیٹھے ہیں، جوان بیٹھے ہیں یہاں، انہیں تو چاہیے جوانی میں جب اللہ خوف کی طاقت دیتا ہے، خوف کی دولت دیتا ہے، میرے بھائیوں وہ انسان گناہوں سے رک جاتا ہے۔ میں نے کہا تھا مسجد میں، دنیا کی کوئی طاقت، کوئی قوت کسی نوجوان کو، کسی جوان کو نہیں روک سکتی برائی سے، نہیں روک سکتی۔ اگر لوگوں کے سامنے برائی سے رک جائے گا تو تنہائی میں جا کر ضرور برائی کرے گا، روم میں بیٹھ کر برائی کرے گا، موبائل میں برائی کرے گا، رات کے اندھیروں میں برائی کرے گا، لیکن جب خشیت الہی ہو جائے، خدا کا خوف غالب آ جائے گا تو بندہ تنہائی میں بھی گناہ کرنے سے رک جائے گا، کیونکہ اللہ کا خوف ہے، اللہ کا خوف ہے۔ اللہ کا جب ڈر، اللہ کا خوف آتا ہے تو انسان گناہوں سے اسی طریقے سے رک جاتا ہے۔ جب نہیں آئے گا تو دنیا کی کوئی طاقت، کوئی حکومت، کوئی پولیس، کوئی بھی نہیں روک سکتا۔ تنہائی کے گناہوں کو کون دیکھتا ہے؟ کون دیکھتا ہے؟ انسان کے دل میں اللہ کا جب خوف آئے گا تو بندہ کہے گا پروردگار دیکھتا ہے، پروردگار دیکھتا ہے۔ اس لیے میں نے ایک واقعہ سنایا تھا مسجد میں کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے کچھ جماعت کے ساتھ جنگل و بیابان میں نکل جاتے ہیں اور وہاں انہیں بھوک لگتی ہے تو وہ کیا کرتے ہیں کہ اپنے لوگوں کو بیٹھاتے ہیں، کھانے کے لیے دسترخوان بچھاتے ہیں اور کھانا شروع کرتے ہیں۔ دیکھتے ہیں کہ جنگل میں ایک لڑکا بیابان میں نظر آ گیا جو خچیوں کو چراتا ہے، بکریوں کو چرا رہا ہے۔ فرمایا لگتا یہ بھی کہیں بھوکا نہ ہو، اسے آواز دیتے اور کہتے آ جاؤ تم بھی کھانا کھا لو۔ وہ لڑکا کہتا انا صائم، میں روزہ دار ہوں۔ حیران و پریشان کہ جنگل و بیابان میں، دھوپ میں اور تپش میں، جہاں پانی کا نام و نشان نہیں، چلچلاتی دھوپ ہے، اس میں یہ لڑکا روزہ رکھ رہا ہے۔ فرمایا کہ اسے آزمایا جائے۔ کہا گیا تم روزے سے ہو؟ کہا میں روزے سے ہوں۔ فرمایا کہ تم اتنی بکریاں چرا رہے ہو، ایک بکری مجھے دے دو، اس بکری کو میں ذبح کر دوں گا اور ذبح کرنے کے بعد ہم تمام لوگ اس کا گوشت کھائیں گے بھول کر، اور تم بھی کھانا اور یہ پیسے بھی تمہیں ملیں گے۔ وہ کہتا میں اس کا مالک نہیں ہوں۔ تو فرمایا کہ کون ہے؟ کہا اس کا مالک کوئی اور ہے۔ فرمایا کوئی بات نہیں ہے، پیسے بھی تمہیں مل جائیں گے اور خصی کا گوشت بھی مل جائے گا، اسے بھی تم کھا لینا، میں بھی کھا لوں گا اور پیسے بھی تمہیں، اور مالک کو کہہ دینا بھیڑیا کھا گیا، بھیڑیا کھا گیا۔ وہ کہتا ہے کہ مالک کو کہوں گا لیکن مالک کا مالک تو دیکھ رہا ہے۔ فَأَيْنَ اللَّهُ، اللہ کہاں ہے؟ اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ یہ ڈر تھا، یہ خوف تھا اللہ کا کہ جنگل و بیابان میں بھی روزہ رکھتا ہے اور پھر مالک کے بکری کو
को भी अमानतदारी और दयानतदारी से चला रहा है। वो चाहता था ये चीज कर सकता था, लेकिन जब अल्लाह का डर आ जाए नौजवानों में, अल्लाह का कुर्ब आ जाए नौजवानों में, तो फिर बंदा गुनाह करने से, गलत हरकत करने से बाज आ जाया करता है। कैसे बाज आ गया? मेरे भाइयों, हम अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं, किस तरीके से हम गुजार रहे हैं हमें आपको इस बात का इल्म नहीं है। हम किस तरीके से गुजार रहे हैं। सुबह उठ